ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين۔ ہماری گفتگو ان مقامات میں چل رہی تھی جہاں وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرنا تھا۔ اس میں ہم نے 3 مقامات پڑھ لیے۔ چوتھا مقام جہاں پر وضو غسل کے بدلے تیمم کیا جائے گا آغا سیستانی نے اس کو بیان کیا ہے، آخوی نے منہاج میں بیان نہیں کیا ہے، عروہ میں اگرچہ اس کو بیان کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کو آغا سیستانی کی جو عبارت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ آخوی نے منہاج میں بیان نہیں کیا لیکن عروہ میں یہ مورد یہ سچویشن بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مورد جہاں پر حرج اور مشقت لازم آئے، ایسی مشقت جس کو عام طور پر برداشت کرنا بہت دشوار ہو، یہ حرج کی ڈیفینیشن ہے۔ حرج مشقت کہ جس کی وجہ سے بہت سارے احکامات الہی تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ حرج اور مشقت ہے۔ حرج اور مشقت کہ جس کو تحمل کرنا برداشت کرنا بہت دشوار ہو۔ فرماتے ہیں آگے سیستانی، چاہے یہ حرج اور مشقت پانی کو حاصل ہونے کی وجہ سے ہو تو بھی یعنی پانی کو لینا حاصل کرنا، جیسے مثال کے طور پر پانی کو حاصل کرنا بہت شدید ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ مثلا بعض اوقات ہو سکتا ہے، اب یہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، حرج کا جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے احکامات الہی تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا، یعنی ممکن ہے ایک انسان کے لیے ایک چیز حرج اور مشقت کا سبب بنے، لیکن دوسرے شخص کے لیے، دوسرے انسان کے لیے وہ چیز باعث دشوار اور حرج کا سبب نہ بنتا ہو۔ تو بس ایک بات تو یہ یاد رہے، حرج کی ڈیفینیشن، دوسرا یہ کہ یہ شخص سے شخص فرق کرے گا، کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا۔ یعنی ایک شخص کے لیے یہ باعث مشقت ہے، ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ اور جو اگزامپل دی وہ یہ دی کہ اگر مثال کے طور پر پانی کو حاصل کرنا ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، اور ممکن ہے ایک شخص ذلت برداشت کر لے، وہ اس کے لیے باعث حرج اور مشقت نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ بہت ہی حساس مزاج
کہ ذلت اور رسوائی کو اس کے لیے برداشت کرنا ناقابل تحمل ہو، ناقابل برداشت ہو. بس حرج اس کو کہتے ہیں حرج شخصی. کرائٹیریا کیا ہے؟ حرج شخصی. حرج شخصی یعنی کیس ٹو کیس دیکھنا ہوگا، ہر فرد کو اپنے اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ یہ میرے لیے قابل برداشت ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. خوب یا مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے جو اس کے لیے قابل باعث حرج بنے، باعث مشقت کے، جس کو برداشت کرنا اس کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو. توجہ کریں، یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں. ویسے تو ایک قانون فقہی ہے، فقہا بیان کرتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں مشہور فقہا جو یا خود سیستانی جو عام طور پر اس کا ایک معنی کرتے ہیں کہ اسلام میں نقصان کوئی ایسا حکم شرعی نہیں ہے کہ جس میں انسان کو نقصان ہو یا انسان کسی اور کو نقصان پہنچائے. شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. لہذا اگر ہم قانون کے اعتبار سے دیکھتے، قانون کے اعتبار سے، تو اگر وضو کے اوپر بہت زیادہ کیا اگر قابل توجہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا تو پانی حاصل کرنا واجب نہیں تھا، اس قانون کی وجہ سے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے پاس روایت آئی ہے اور روایت کے پیش نظر اگر پانی حاصل کرنے کے لیے انسان کو پیسہ خرچ بھی کرنا پڑے، زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے، مثال کے طور پر 50 روپے کی پانی کی بوتل مل رہی ہو اور کوئی 1000 روپے میں دے رہا ہو، روایت نے آ کر کہا پیسہ دو. وضو کے لیے وضو کے چیپٹر میں ہمارے پاس روایت موجود ہے، ورنہ عام طور پر فقہا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کی بنا پر اس قانون کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکم شرعی جس میں آپ کو بہت زیادہ پیسہ دینا پڑ رہا ہو تو پھر اس صورت میں وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وائڈ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر روایت آئی ہے وضو کے لیے، لہذا فقہا نے کہا کہ اگر مثال کے 50 روپے کی 100 روپے کی پانی کی بوتل آپ کو 1000 روپے میں خریدنی پڑے تو خرچ کریں، آپ 2000 روپے میں خرچ کریں. کس حد تک؟ جب تک تمہارے لیے باعث حرج نہ بن جائے، ناقابل برداشت زحمت کا سبب نہ بن جائے. خب یہ حرج کی ایک سچویشن ہو گئی کہ جب وضو کرنا حرج کا سبب بنے. دوسری سچویشن، دوسری مثال دیتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر سخت سردی ہے، بہت زیادہ شدید سردی ہے، -10 -15، اور پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ باعث حرج ہے، مشقت ہے کہ جو قابل برداشت نہیں ہے. اور یہ بھی کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا. ایک شخص کا بدن بہت ہی حساس ہے، نازک ہے، کہ وہ اس کے لیے سردی ناقابل برداشت زحمت بن رہی ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ نہیں، اس کے لیے نارمل ہے یہ. بس اگر دوسری اگزامپل جو انہوں نے دی آگے سیستانی نے کیا ہوئی کے لحاظ سے بھی، جو منہاج میں اگرچہ بیان نہیں کیا لیکن کوئی بھی ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں، عروۃ الوثقی کو انہوں نے بیان کیا کہ دوسری جو اگزامپل ہے وہ یہ کہ جب اس کے پانی کا استعمال اس کے لیے باعث حرج ہے، نقصان نہیں. نقصان کا مطلب کل بیان کر دیا، باعث حرج ہے، تو وہاں پر بھی
فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا استعمال جیسے سخت سردی ہے یا طبیعت بہت زیادہ پانی کے استعمال کی وجہ سے کوئی ایسی طبیعت ہے کہ پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی خراب ہو جائے گی جو ناقابل برداشت زحمت ہے، تیسری مثال دیتے ہیں حرج کے لیے، وہ یہ کہ اس کے پاس کم پانی ہے، اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا، لیکن اتنی سخت گرمی ہے کہ اس پانی کو اپنا سر اپنا بدن گیلا کرنے کے لیے رکھنا ہے۔ پیاس کا مسئلہ وہ بعد میں آئے گا، پیاس کا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ سخت گرمی ہے، اب یہ پانی پینے والا نہیں ہے، یہ پانی پی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس پانی کو وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا تو سخت گرمی میں ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اپنا سر گیلا کرتے رہیں، اپنا چہرہ گیلا کرتے رہیں، اپنے کپڑے گیلے کرتے رہیں، تاکہ جو وہ یہ سخت گرمی کو ہم برداشت کر سکیں، ورنہ ہمارے لیے حرج کا سبب بنے گا، مشقت کا سبب بنے گا۔ بس یہ 3 ایگزامپل دی، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ ایگزامپل فرض کر لیں جہاں پر حرج اور مشقت کا سبب بنتا ہو، وہاں پر وضو اور غسل ساقط ہو جائے گا، اور پھر اس صورت میں تیمم کا مورد بن جائے گا، تیمم کا مورد بن جائے گا، یہاں پر اسے تیمم کرنا ہوگا۔ یہ ہو گیا چوتھا مورد کہ جس کو آغا خوئی نے یہاں پر بیان نہیں کیا منہاج میں، اگرچہ عروہ میں تقریباً کم و بیش ان باتوں کو بیان کیا ہے عروہ میں، چونکہ عروہ میں مزید اور ایگزامپلز اور مثالیں اور موارد کو بیان کیا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں میں کہ آغا خوئی نے خامس میں یہ بیان کیا ہے، آگے سیستانی نے چوتھے میں بیان کیا، آگے خوئی نے 5ویں مورد میں یہ بیان کیا ہے، 5ویں میں بیان کیا ہے۔ یہی تقریباً کم و بیش، اگرچہ سیستانی کی عبارت جامع تر تھی اور زیادہ تفصیل کے ساتھ تھی۔ تو یہ ہو گیا آگے سیستانی کا چوتھا مورد اور آغا خوئی کا 5واں مورد۔ اور آغا خوئی کا چوتھا مورد اور آغا سیستانی کا 5واں مورد وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پانی کو استعمال کر لیا تو پیاس کا غلبہ طاری ہو جائے گا، خوف ہے کہ پیاس کا غلبہ طاری ہو جائے گا اپنے اوپر یا جو ہم سے اٹیچ لوگ ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن، کہ وہ کہ جو ہمارے لیے باعث اہمیت ہے، جن کو اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو ہمارے لیے اذیت کا سبب بنے گا، ان افراد کے اوپر، اور جن کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہو، مثلا کہتے ہیں حتیٰ یہ کہ وہ نفس محترمہ نہ ہو۔ نفس محترمہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس محترمہ کہتے ہیں جس کی جان بچانا واجب ہو، جس کی جان بچانا واجب ہو، جس کا نفس، جس کی جان محترم ہو شریعت میں۔ کہتے ہیں حتیٰ نفس محترمہ نہ ہو، مثال کے تو ہمارا پالتو جانور ہے، ہمارا پالتو جانور ہے، اس کو ہم نے 10 سال سے پالا ہے، اب وہ ہمارے فیملی ممبر کی طرح ہے، مثلا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے ایک ناراحتی اور افسوس کا سبب بنے گا، ہم جو ہے وہ اتنے عرصے سے اس کو پال رہے ہیں، اگر ہم نے پانی جو کہ وہ اگر وضو غسل میں استعمال کر لیا تو وہ جانور جو کہ ہلاک ہو جائے گا مثلا۔
خوب توجہ کریں. آگے سیستانی نے جو بیان کیا وہ اس طرح بیان کیا کہ یا ان کی اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہراً جو عبارت سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ پیاس کے غلبے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی. اس صورت میں خالی پیاس نہیں، یعنی وہ پیاس کی جس کی وجہ سے ہلاکت کا سبب بن جائے گا. اور اب یہاں پر دو صورتیں بنائی آ گئی سیستانی نے، دو صورتیں بیان کی آ گئی سیستانی نے. ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی حفاظت ہم پر واجب ہے یا جو ہم سے کنیکٹڈ، ہم سے مربوط افراد ہیں. ایک وہ یہ کہ جو ہم سے مربوط افراد نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حفاظت کرنا واجب ہے، کسی مسلمان کی جان بچانا واجب ہے. تو یہ والا پوائنٹ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسی دوسرے جو کنڈیشنز ہیں، جو صورتیں ہیں جہاں پر تیمم کرنا ہے، اس میں داخل ہو جائے گا. مثلا ایک صورت جو آگے جا کے بیان کریں گے چھٹی، کہ جہاں وضو غسل سے زیادہ ایک اور اہم واجب ہو، جیسے کسی مسلمان کی جان بچانا، کسی مسلمان کی جان بچانا، تو یہ اس میں داخل ہو جائے گا. یا جیسے اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے ناقابل برداشت زحمت ہے، تو یہ چوتھی والی صورت یا اگر کوئی کے لحاظ سے پانچویں صورت میں داخل ہو جائے گا. خوب، بس یہ 5 مورد بیان ہوئے. چھٹا مورد کیا ہے کہ جہاں پر وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس سے زیادہ اہم واجب ہو. اہم یعنی جس کی اہمیت شریعت کی نظر میں آپ کے وضو اور غسل سے زیادہ ہے. اب یہ کون بتائے گا؟ میں اور آپ، میں اور آپ کی عقل، میں اور آپ کا مزاج نہیں، بلکہ روایات میں فقیہ روایات میں دیکھے گا کہ کون سا واجب اہم ہے اس کے کمپیریٹیولی. تو اس کی جیسے مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر آغخوئی نے بھی یہ مثال دی اور آگے سیستانی نے بھی یہ مثال دی کہ جیسے مسجد نجس ہو گئی ہے. اب اگر پانی کو اگر ہم نے وضو میں استعمال کر لیا، غسل میں استعمال کر لیا، تو پانی مسجد کو پاک کرنے کے لیے پانی نہیں بچے گا. اب جبکہ یہاں پر ایک آلٹرنیٹ موجود ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ آپ مسجد کے ازالہ نجاست کے لیے پانی کو استعمال کریں اور آپ کے اپنے وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کریں. دوسری مثال دیتے ہیں وہ ہے کہ آپ کا بدن بھی نجس ہے اور وضو بھی کرنا ہے. جس لباس میں مجبوری ہے کہ اسی لباس میں نماز پڑھنی ہے، اس کو بھی پاک کرنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے. ایک ہی لباس نجس ہو گیا، نجس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی. جتنا واجب ستر ضروری ہے نماز میں، اس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ نجس ہے. ایک ہی لباس ہے. یا بدن نجس ہو گیا، وہ بدن تو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، بدن نجس ہو گیا. خوب، اگر بدن نجس ہو گیا تو اب آپشن ہے ہمارے پاس، یا ہم بدن کو پاک کر لیں یا وضو یا غسل کر لیں. تو یہاں پر بھی اگر کوئی آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں واجب ہے کہ پانی کو بدن کے یا لباس کی جس کی طہارت ضروری ہے، جس لباس کی بات ذہن میں رہے. اگر میرے پاس 5 لباس ہے، اگر اس نجس لباس میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا، اس پاک لباس میں نماز پڑھ لوں گا اور پانی سے وضو یا غسل کر لوں گا، تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا کہ میں لباس کو پاک کرنے کے لیے
لباس کو پاک کرنے کے لیے جو ہے وہ لباس کو پاک کرنے کے وجہ میں وضو یا غسل کر لوں، یہ جائز نہیں ہوگا. بس اگر بدن پاک کرنا ہے تو آپشن ہے کہ یا بدن پاک کرو یا وضو یا غسل کرو. لباس جو ایک واحد لباس ہے سفر کی حالت میں، اس کو پاک کریں یا وضو یا غسل کریں. تو اس صورت میں واجب ہے کہ بدن کو پاک کریں پانی سے. اب وہ پانی تو خرچ ہو گیا، اب نماز کے لیے تیمم کو بجا لائیں. دیکھیں قیاس ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہماری شریعت میں قیاس نہیں ہے. جہاں فقیہ جس نقطے پہ انگلی رکھے وہی مسئلہ ایپلیکیبل ہوگا. اس مسئلے سے ہم دوسرے مسئلے کو کور کرنا چاہیں یہ جائز نہیں ہوگا. یہ قیاس ہے جو شریعت میں کسی طرح جائز نہیں ہے. ہاں جہاں پر حرج کی بات کی تھی وہاں پہ ایک قانون دے دیا شریعت نے کہ اگر آپ کے وضو کرنے سے کسی بھی نوعیت کا حرج ہو جائے، یعنی کسی بھی وجہ سے حرج مشقت کا سبب بنے، تو وہ ایک رول دے دیا. لیکن یہاں پر رول دیا ہے. وہ رول کیا ہے؟ وہ رول یہ ہے کہ اہم واجب ہونا چاہیے. خوب اہم واجب کس کو پتہ چلے گا؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ خوب یہ اہم واجب پتہ چلے گا، یہ اہم واجب پتہ چلے گا روایتوں سے، احادیث سے. یہ فقیہ بیان کرے گا کہ اہم یعنی امپورٹنٹ، اس واجب کے کمپیریٹیولی دوسرا واجب امپورٹنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اہم. صحیح ہے نا؟ تو اب یہ کون بیان کرے گا؟ یہ فقیہ بیان کرے گا. یہ میں اور آپ نہیں بیان کر سکتے. بخلاف حرج کی تشخیص فقیہ نہیں دے گا. حرج کو بیان کرنے والا فقیہ بیان نہیں کر سکتا کہ تم کو حرج ہے، تم کو حرج نہیں ہے. حرج کی اس نے ایک رول دے دیا، جو بھی مشقت جو ایک انسان کے تحمل سے برداشت کرنے سے باہر ہو، یا بہت شدید، جس کو کہتے ہیں بہت شدید زحمت کا سبب بنے گا. اور اب فقیہ نہیں بیان کرے گا کہ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. وہ ایک رول بتا دیا. لہذا فقہ جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فقہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کہاں پہ مجتہد کیا رول دے رہا ہے جہاں میں اور آپ یعنی مقلدین جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور کہاں مجتہد آپ کو رول نہیں دے رہا ہے، وہ موارد بیان کر رہا ہے جس کو فقیہ مرجع ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں بیان کر سکتا ہے. اب جیسے یہ چھٹی صورت ہے جہاں پر تیمم کرنا ہے وضو یا غسل کے بدلے میں، ایک قانون دیا. قانون ہے، وہ قانون کیا ہے کہ ایک امپورٹنٹ واجب کمپیریٹیولی ٹو وضو یا غسل کے. اب وہ کون بتائے گا امپورٹنٹ واجب؟ میں اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں. اب دو ایگزامپل دی. ایک ایگزامپل مسجد نجس ہو گئی، اگر ہم نے وضو یا غسل کیا تو مسجد کو پاک نہیں کر سکتے ہیں. دوسری ایگزامپل بدن نجس ہو گیا، اب نجس بدن کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وضو یا غسل کے بدلے تیمم ہو سکتا ہے. یعنی وضو یا غسل کا آلٹرنیٹ موجود ہے، جبکہ یہاں پر آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے بدن کو پاک کرنے کے لیے. تو یہاں پر تیمم کریں اور بدن کو پاک کریں. اب اس پرٹیکولر کیس تک ہی ہم رہیں گے، نہ ان ایگزامپلس کو ہم جو ہے وہ بڑھا دیں اور کسی اور جگہ کے لیے بھی یہ استعمال کر لیں، اور نہ ہی ہم امپورٹنٹ واجب کو جو وہ پہچان سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ واجب کون سا ہے. آپ کو ہر پرٹیکولر چیز جہاں پر کانٹراڈکشن ہو جائے، تضاد ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے وضو غسل کا کسی کے ساتھ، تو وہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے. تیسری ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے جو انہوں نے یہاں پہ بیان نہیں کی؟ آگے سیسانی نے اوپر ایک اشارہ کیا، وہ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ مثال کا اگر ہم نے وضو یا غسل کیا تو کسی مسلمان کی جان چلے جائے گی پانی نہ پینے کی وجہ سے، اور مسلمان کی جان بچانا ایک اہم میں واجب ہے. حتی نماز اگر قضا کرنی پڑ جائے اور مسلمان کی جان بچانا ہو تو وہاں پر نماز قضا کرنا ضروری ہو جائے گا. اب یہ پرٹیکولر پوائنٹ ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں مسلمان کا احترام اتنا ہے کہ آپ اپنے دین بھی نہ بیان کریں، آپ ولایت امیر المومنین بھی بیان نہ کریں کیونکہ اس کے لیے نماز بھی قربان کر سکتے ہیں. نہ، یہ سب قیاسات ہیں، یہ سب قیاسات ہیں، اور یہ دین میں جائز نہیں ہے اس طرح قیاس کرنا. تو جو فرمایا آپ نے، لہذا فقہ ایک بہت ہی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور جو فقہی مسئلہ ہم پڑھیں اور سمجھیں اس سے زیادہ ہم اپنی طرف سے اس کو پھیلا نہیں سکتے ہیں. اس کو اپنی طرف سے اپنے عقل اور اپنی شعور سے اس کو دوسرے موارد میں ہم نہیں لے جا سکتے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے. لہذا یہ فقہ جو ہے وہ کیس ٹو کیس بہت سے مقامات پہ ڈفر کرتی ہے، لہذا دقت کے ساتھ فقہ سمجھنا ضروری ہے. صحیح نا کہ یہ فقہ، یہ مسئلہ شرعی کیا بیان کرنے جا رہا ہے. خوب، لہذا بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مجتہدین کے فتوے، مجتہد خود ایک مجتہدین نہیں، خود ایک مجتہد کا فتویٰ آپس میں ٹکرا رہا ہے. نہیں، ٹکرا نہیں رہا ہے، توجہ کریں، وہ ٹکرا نہیں رہا ہے، بلکہ در حقیقت مجتہد پابند ہے. مجتہد اپنی عقل سے، اپنے مزاج سے، اپنی خواہشات سے مسئلہ نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے جو استنباط کرتا ہے اسی کو بیان کرتا ہے، اسی کو بیان کرتا ہے. اب بظاہر اس کا کیس سملر محسوس ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ممکن ہے زیادہ امپورٹنٹ نظر آتا ہے، لیکن فقیہ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی خواہشات سے، اپنی عقل سے جو ہے وہ فقہی مسئلہ بیان نہیں کرتا ہے. خوب، یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی. خوب، اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں جب بدن پاک کرنا، توجہ کریں، دیکھیں مجتہد کتنا دقیق ہوا کرتا ہے. اور کس طرح جو ہے وہ مسائل کو ہر اعتبار سے، صحیح، معصوم تو ظاہر نہیں ہے، خطا الا ماشاءاللہ خطا کرتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں مجتہد سے، بالکل ہوتی ہے، معصوم تو نہیں ہے. ایک استاد نے ایک مطلب بیان کیا، شاگرد آتا ہے بعد میں اور مجتہد اپنے استاد جو مجتہد عالم تھا فار ایگزامپل، اور کہتا ہے کہ یہ یہاں پر یہ اشتباہ ہے، یہاں پر یہ اشتباہ ہے. ممکن ہے یہ شاگرد کی غلط فہمی ہو، شاگرد صحیح نہ سمجھا ہو، شاگرد نے صحیح اجتہاد نہ کیا ہو، لیکن علی ای حال مجتہد جس کے سامنے تمام پہلو ہوتے ہیں. اب ایک نقطہ جو بڑا ظریف نقطہ ہے، ایک قابل توجہ نقطہ ہے. اچھا، یہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو آگے سیستانی نے بیان کیا، یہ ایسا نہیں کہ اجماعی مسئلہ ہے، سارے فقہا قبول کرتے ہیں، بلکہ اس مسئلے میں کون سا مسئلہ کہ اگر بدن نجس ہے اور کم پانی ہے، اب یا بدن کو پاک کر لیں یا وضو یا غسل کر لیں. تو آگے سیستانی نے تو کہہ دیا کہ وضو یا غسل کریں، وضو اور غسل کے بدلے تیمم کریں، اور اس پانی کو کہاں استعمال کریں؟ بدن کو یا لباس کو پاک کرنے کے لیے استعمال کریں. لیکن چونکہ یہاں پر ایک شائبہ موجود ہے، ممکن ہے ایک فقیہ کے ہے اس طرح کی فقیہ جو آگے خوئی اور آگے سیستانی کے ساتھ ہم نظر نہیں ہیں، اور شاید وہ آ کر کہے کہ نہیں وضو امپورٹنٹ ہے، وضو کریں. اگرچہ یہ نظر تو شاید کسی کی نہ ہو، لیکن ممکن ہے یہ نظر ہو کہ چوائس ہے، آپشن ہے کہ بدن پاک کرے یا وضو یا غسل کرے. ایسا ممکن ہے کہ کوئی فقیہ
اس بات کا قائل ہو جائے اور ظاہراً ہیں. لہذا اگر کوئی آگے سیستانی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے بدن پاک کریں. خوب توجہ کریں, نقطہ بہت ہی ظریف, اور دیکھیں فقہ سمجھنے کے لیے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ورنہ ممکن آپ کی زندگی میں یہ جو ہے وہ یہ مسئلہ اس طریقے سے درپیش بھی نہ آئے کبھی. لیکن فقہ کو ذرا, فقہ کی باریکیوں کو ذرا سمجھیں کہ مورد کیا ہے, سچویشن کیا ہے. سچویشن یہ ہے کم پانی ہے, یا اس پانی کو وضو غسل میں استعمال کریں اور نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھیں, یا تیمم کریں اور بدن کو پاک کریں. تو کیا فرمایا آگے سیستانی نے کہا کہ اس تیمم کریں اور بدن کو پاک کریں, یہ زیادہ جو کو ضروری ہے یہ کریں. اب آگے سیستانی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے بدن کو پاک کریں, پہلے تیمم نہ کریں. توجہ کریں کہ کتنے نکات کی طرف, قرآن کی آیات کی طرف, کیونکہ قرآن کی آیت تیمم کے لیے آئی ہے. ان لم تجد ماءً, یا ان لم تجد, جو بھی قرآن کی آیت مفہوم آپ کی خدمت بیان کرو, ان لم تجد ماءً فتیمموا صعیدا, کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو. اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ ہے کہ ممکن ہے آپ نے پہلے تیمم کیا جبکہ پانی موجود ہو, اور شاید جو ہے وہ وضو کرنا ضروری ہو, تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ پانی آپ کے پاس دستیاب ہے, موجود ہے. لہذا فرماتے کہ بہتر ہے کہ پہلے بدن پاک کریں. اب پانی ختم, شرعی ذمہ داری بھی بدن پاک کرنا تھی. ایسا نہیں کہ گناہ کرتے ہوئے اس نے پانی گرا دیا, پانی بہا دیا, بیجا, یعنی بیجا سے مراد ایسی جگہ فی الحال جہاں استعمال نہیں کرنا تھا وہاں پہ استعمال کر لیا, گملوں کو اور پودوں کو پانی دے دیا. نہیں, یہ تو حرام ہو جائے گا. شریعت نے اجازت دی تھی کہ بدن پاک کرو اور تیمم کرو. اب ٹیکنیکلی جائز تھا کہ پہلے تیمم کریں اور پھر بدن کو پاک کریں, لیکن تاکہ اس ڈاؤٹ کو بھی دور کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید لوح محفوظ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو یا غسل کرنا تھا, لہذا کہتے کہ پہلے بدن پاک کرو. جب بدن پاک کیا تو اب پانی نہیں بچا, تو اب جو ہے وہ وضو یا غسل کر لیں, تیمم کر لیں اس وضو یا غسل کے بدلے میں. یہ بہتر ہے, ریکمینڈڈ ہے. کیوں بہتر ہے, ریکمینڈڈ؟ کیونکہ ہم نے فتویٰ ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ بدن پاک کرنے کے لیے اس پانی کو رکھیں اور تیمم کریں. خب ساتواں مورد جو بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی پیش آنے والا مورد ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگائیں اور عروۃ الوثقیٰ سے تھوڑے مسائل ہم ایڈ کریں اس میں, کیونکہ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے کہ وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرنا. کیونکہ ہماری زندگی میں جتنی دفعہ ہم نے تیمم کیا ہوگا اس میں 80%, 90% اسی وجہ سے کیا ہوگا. وہ کیا ہے؟ نماز کا وقت تنگ ہو, نماز کا وقت شارٹ ہے. اگر ہم نے وضو یا غسل کیا تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی, یا نماز کا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا. نماز کا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا. اگر ہم نے وضو یا غسل, خاص طور پر غسل میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے, وضو میں بھی ہو سکتا ہے لیکن غسل میں یہ, ہم فجر میں اٹھے, نماز قضا ہونے میں 5 منٹ رہ گئے, 3 منٹ رہ گئے, کو 5 منٹ لیں تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ نماز بھی تو پڑھنی ہے نا. 2 منٹ نماز کے ہو گئے, 3 منٹ میں, 4 منٹ میں ہم غسل کر لیں گے. مثلا جو بھی انسان کا جو ایک غیر وسواسی کا جو مسئلہ ہے کہ جتنی دیر میں اس کا غسل ہو جائے, اطمینان حاصل ہو جائے. تو اگر ہم نے غسل کیا تو نماز کا کچھ حصہ جو وہ قضا ہو جائے گا. کچھ حصہ, توجہ کیجیے گا, نماز کا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا. تو پھر اس صورت میں واجب ہے کہ وہ
وضو یا غسل نہ کرے بلکہ تیمم کرے. خوب یہ جو ہے وہ چھٹا مورد تھا. خوب یہاں پر ایک تفصیلی گفتگو ہے، وہ چونکہ منہاج میں انہوں نے بیان نہیں کی، منہاج میں فقط تقریباً اتنا ہی بیان کیا. کتنا بیان کیا؟ کہ وضو یا غسل کریں گے تو نماز کا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا، یا اندیشہ ہوئے، خوف ہے کہ قضا ہو جائے گا. توجہ کریں، بعض لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. خوف ہے کہ قضا ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی واجب ہے کہ آپ وضو و غسل کو چھوڑیں اور تیمم کریں اور اپنی نماز کو بچائیں کہ نماز کا کوئی حصہ بھی اس کے ٹائم پیریڈ سے باہر نہ جانے پائے. خوب اب یہاں پر جو ہے وہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اگلی گفتگو میں جو ہے وہ اس کو عروۃ الوثقیٰ سے جو کام کے مسائل ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اگلی دفعہ. اس دفعہ کا ٹائم بھی تقریباً پورا ہو گیا ہے اور ابھی ہم نے عروۃ الوثقیٰ سے وہ پوائنٹس بھی نہیں نکالیں کہ جو چونکہ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ترین مسئلہ ہے کہ جو عام طور پر مومن و مومنات کے لیے قابل اہمیت ہے اور قابل ابتلاء ہے کہ انسان گرفتار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اپنی زندگی میں. لہذا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والی گفتگو میں اس کو انجام دیں گے. اب مسئلہ نمبر 354، یہ تو 7 مورد ہو گئے ختم. مسئلہ نمبر 354 تھوڑا طویل مسئلہ ہے، اگر ہم نے اس کو بیان کیا تو شاید ممکن ہے کافی بھاری ہو جائے گا آج کا درس. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ آنے والی کلاس میں، کہ شاید ممکن ہے جو سیٹرڈے کو اب ہماری کلاس ہونی تھی وہ شاید سیٹرڈے کو نہ ہو، سنڈے کو ہوگی. سنڈے کو انشاءاللہ ہماری کلاس رہے گی، لیکن سیٹرڈے کو شاید جو وہ ہماری کلاس جو ہے وہ نہ ہو سکے، پھر بھی انشاءاللہ گروپ میں جو وہ انفارم کر دیا جائے گا. تو 354 مسئلہ نمبر 354 کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی جیسے آپ بیان کے دوران میں کیا وہ کوشش کر سکتے ہیں آپ کو کہ کبھی کبھار آدمی بھول جاتا ہے، ٹائم کی کمی ہوتی ہے اسی وقت؟ جی جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انتظامیہ کو کوئی اعتراض نہ ہو، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. جی صحیح فرما رہے ہیں آپ، صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ اسی وقت سوال ذہن میں آتا ہے. جی 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 تو یہ ایک اچھا کہ ابھی آپ نے یہ بڑے اہم معاملے ہیں، یہ اور یہ ہم لوگ کا شک و شبہات بھی ہے، کچھ ایسے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو نا علم ہونے کے باوجود عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کہ کیا کرنا چاہیے. یہ بہت اہم ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے. تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی تو آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ تیمم کرے لیکن بدن کو پاک کرے، تو یعنی اس کا مطلب اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی چیز یا کوئی ایسی غلط چیز لگی ہے، آپ کو یقین ہے، تو پھر آپ پاک کرنا ہے وہ واجب سے، رائٹ؟ جی یہ جو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ اگرچہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہم ممکن ہے تھوڑا سا ہٹ جائیں، لیکن 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، یہ 1-1.5 منٹ سے زیادہ. یہ توجہ کیجیے گا کہ بعض اوقات بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو نماز قضا کر دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا شاید بدن نجس ہو گیا، ہم پر چھینٹ آ گئی. اب ہر چھینٹ تو نجس نہیں ہوا کرتی ہے، ہر چیز تو جو نجس نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو وہ ایروپلین کا ٹوائلٹ ہے، خوب آپ کو مثلا عام طور پر جو کہ وہ اس کا فرش بھی ہمیں نہیں معلوم کہ نجس ہے، اور جو وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ہم اس میں جو کو نماز جو ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز تک قضا کر لیتے ہیں. بلکہ مسئلہ شرعیہ ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے پاک کرنا ممکن نہ ہو، وضو کرنا ممکن ہے لیکن پاک کرنا ممکن نہیں ہے. بدن مثلا سچویشن ایسی نہیں ہے، ٹوائلٹ اویلیبل نہیں ہے، بدن پاک کرنا پاسبل نہیں لیکن وضو کرنا پاسبل ہے. تو اس صورت میں وضو کریں اور نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھیں. وہ نماز بالکل ویلڈ ہے اور نماز کی قضا بھی ضروری نہیں ہے. اور یہ اس صورت میں کہ جب یقینی طور پر جو وہ بدن یا لباس نجس ہو گیا ہو. اگر ڈاؤٹ ہے
تو قانون ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ ڈاؤٹ کی صورت میں بدن اور لباس کو جو کہ وہ عام حالات میں اگر ہمارے پاس پانی کا سوئمنگ پول بھی موجود ہو, سمندر بھی ہمارے سامنے ہو, اور ڈاؤٹ ہے کہ ہمارا ہاتھ یا بدن نجس ہوا یا نہیں ہوا, تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں اور اس حالت میں نماز پڑھیں, نماز بالکل صحیح رہے گی. اچھا, اب دوسری یہ پریکٹیکل ایک اور ہے, جیسے کہ آپ نے وضو کیا ہوا ہے, آپ کو یہ شک ہوا یا چلے یقین ہوا کہ آپ کی چیز تھوڑی پاؤں میں پڑی ہے, آپ کا وضو ہو گیا, اچھا کیا اس کو صرف دھو لیا جائے اس شک کی بنا پہ کہ بھائی اگر اور یقین ہے تو چلو ٹھیک ہے تو اس کو دھو لیا, آپ کا وضو پوری رہے گا؟ جی بالکل صحیح ہے. یعنی اگر وضو کر لیا, وضو کے بعد بدن پورا کا پورا نجس بھی ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, بلکہ جو کہ وہ صرف اس حصے کو پاک کر لیا جائے, وضو ہمارا ویسا کا ویسا ہی رہے گا. اچھا, یہ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے, جو کہ آپ کی شک, ہم لوگ کے یہاں بہت ہی شک ہو گیا ایسے کہ نہیں پھر وضو بھی کیا جائے اور یہ بھی کیا جائے. بس ٹھیک ہے, شکریہ. اچھی بات. سوری, آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی. کس کے لیے جی جی بالکل جو کہ وہ وضو کے لیے کفایت کرے گا. یعنی اگر ہم غسل فار ایگزامپل واجب غسل کے بدلے ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم نے تیمم کیا تو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس کے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے جا کے بیان کریں گے. یہ تیمم جو وہ کافی ہو جائے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے محرومین, منتظمین کے محرومین, کل محروم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. جوار معصومہ جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Recording stopped.